السلام علیکم، خوش آمدید برین فیول ٹی وی لا فار آل میں۔ آج ہم سمجھیں گے پی پی سی سیکشن 491۔ یہ دفعہ اس بات کو جرم بناتی ہے کہ کوئی شخص قانونی سرپرست کی اجازت کے بغیر کسی بچے، بیوی یا زیر نگرانی فرد کو لے جائے، چھپائے یا اس کی تحویل بدل دے۔ دفعہ 491 حفاظت، ذمہ داری اور سرپرستی کا قانون ہے۔ آئیے اسے آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ کسی کی دیکھ بھال کا وعدہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن سوچیں کیا ہو اگر یہ وعدہ کسی ایسے شخص سے توڑا جائے جو اپنا خیال خود رکھ ہی نہیں سکتا۔ آج ہم ایک ایسے ہی قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس بہت ہی ذاتی اور سنگین مسئلے سے جڑا ہے، یعنی دفعہ 491۔ اچھا، اس قانون کی گہرائی میں جانے سے پہلے آئیے ایک منٹ رک کر اس کے پیچھے جو بنیادی خیال ہے، جو ایموشنل کور ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچیں گے کوئی کتے کا بچہ گود لے اور پھر اسے ایک کمرے میں بند کر کے چلا جائے۔ یہ مثال جتنی سادہ ہے اتنی ہی گہری بھی ہے۔ یعنی ایک وعدہ کیا گیا تھا دیکھ بھال کا، اور وہ بے زبان جانور پوری طرح سے اسی پر منحصر تھا۔ تو اسے چھوڑ دینا صرف نظر انداز کرنا نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا اعتماد توڑنا ہے، ایک بیٹریل ہے۔ تو پھر اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ جب یہی وعدہ کسی بے بس انسان کے ساتھ توڑا جائے تب قانون کیا کہتا ہے؟ اور یہیں پر پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 491 یعنی دفعہ 491 تصویر میں آتا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ قانون کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کمزور شخص کی، جیسے کوئی بچہ ہو، بوڑھے والدین ہوں یا کوئی معذور رشتہ دار، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی اور پھر جان بوجھ کر انہیں چھوڑ دیا تو یہ ایک جرم تصور ہوگا۔ قانون کی نظر میں یہ جرم 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلی بات، ایک واضح وعدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ قانونی ہو جیسے کوئی کانٹریکٹ، یا پھر رضا کرانا یعنی اپنی مرضی سے ذمہ داری لی ہو۔ دوسری بات، جس شخص کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اسے واقعی بے بس ہونا چاہیے، مطلب وہ اپنا خیال خود نہ رکھ سکتا ہو۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، یہ نظر اندازی جان بوجھ کر کی گئی ہو، مطلب غلطی سے نہیں، ارادتاً۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہوں تب ایک اخلاقی غلطی ایک قانونی جرم بن جاتی ہے۔ چلیں اب اس قانون کو ایک حقیقی زندگی کی مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ یہ اور بھی واضح ہو جائے کہ یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے عثمان کی۔ سب سے پہلے عثمان نے ایک خاندانی معاہدے پر دستخط کیے کہ وہ اپنی والدہ کی کل وقتی دیکھ بھال کرے گا۔ اس کے بدلے میں اس سے اپنی والدہ کی پینشن ملنا شروع ہو گئی، ایک طرح سے معاوضے کے طور پر۔ لیکن ہوا کیا؟ صرف 6 مہینے بعد وہ اپنی والدہ کو ایک بند گھر میں بغیر کھانے اور دوا کے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ جب پڑوسیوں نے یہ صورتحال دیکھی اور اطلاع دی تو عثمان پر دفعہ 491 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک واضح وعدہ توڑا تھا اور جان بوجھ کر اپنی بے بس ماں کو نظر انداز کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ایک ٹوٹے ہوئے وعدے کو ایک قابل سزا جرم میں بدل دیتی ہے؟ آئیے اس کے بنیادی اجزاء کو ذرا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اسے یاد رکھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، CARE ٹیسٹ۔ C سے کمٹمنٹ یعنی دیکھ بھال کا ایک پکا وعدہ، A سے ابینڈنمنٹ یعنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، R سے ریلائنٹ یعنی ایک ایسا شخص جو مکمل طور پہ انحصار کر رہا ہو، اور E سے ایسینشل سپورٹ یعنی بنیادی ضروریات جیسے کھانا پینا یا دوا، ان سے محروم کر دینا۔ اگر یہ چاروں چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو سمجھے یہ دفعہ 491 کا کیس بنتا ہے۔ دیکھیں، اس قانون کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ سے فارمولے پر ہے۔ وہ فارمولہ ہے بے بس شخص پلس وعدہ برابر قانونی فرض۔ یعنی قانونی ذمہ داری صرف تبھی پیدا ہوتی ہے جب ایک طرف کوئی بے بس شخص ہو اور دوسری طرف اس کی دیکھ بھال کا واضح وعدہ کیا گیا ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز غائب ہے، مثلاً اگر وہ شخص اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے، تو یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہاں سب سے اہم لفظ ہے جان بوجھ کر، willful neglect۔ یہ قانون کسی حادثاتی یا عارضی کوتاہی کی بات نہیں کر رہا۔ اس کا ہدف وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اس عمل کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بہت ضروری بات یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ قانون صرف خونی یا خاندانی رشتوں تک محدود نہیں ہے۔ وعدہ کسی باقاعدہ کانٹریکٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی واضح رضاکارانہ یقین دہانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں اہم چیز خود وعدہ ہے، رشتہ نہیں۔ تو آخر میں اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو یہ قانون ہمارے معاشرے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اس قانون کا سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک دانتوں والا حفاظتی جال سمجھا جائے۔
یہ استعارہ اس کی روح کو بالکل صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ قانون ایک اخلاقی توقع کو ایک قانونی ذمہ داری میں بدل دیتا ہے۔ یہ معاشرے کے سب سے کمزور افراد کے لیے ایک حفاظتی جال تو ہے، لیکن ایک ایسا جال جس کے پاس قانون کو نافذ کرنے کی طاقت بھی ہے، یعنی دانت بھی ہیں۔ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ ایک معاشرے کے طور پر ہمیں وہ لکیر کہاں کھینچنی چاہیے جہاں ایک اخلاقی فرض ختم ہوتا ہے اور ایک قانونی جرم شروع ہوتا ہے؟ کب کسی کی اخلاقی ناکامی اتنی سنگین ہو جاتی ہے کہ اسے جرم قرار دیا جائے؟ یہی وہ بنیادی کشمکش ہے جس سے دفعہ 491 نمٹتا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔